अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद हो सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और आपकी फैमिली को, और अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ हादसात से, तकलीफ़ों से, मसाइब से और शैतान के फितनों से आप लोगों को महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों, मैं रियाज़, जैसे आपको मालूम मेरा यूट्यूब चैनल जी रियाज़ यूनिस के नाम से है। तो आपको मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई और ज़्यादातर मेरा मोटिवेशन के हवाले से ही होती हैं, ज़्यादा लोगों को नाउमीदी से बचाना और उस रब पे, गॉड पे बिलीव करना, क्योंकि जो मुश्किल आज है ज़रूरी नहीं वो मुश्किल कल भी हो। जो आज है तो आज उसका मुकाबला करें और कल के लिए रब पे अपना ट्रस्ट रखें कि कल इंशाल्लाह बेहतर आएगी। तो और वो बेहतर आती भी है। परेशानी को जितना ज़्यादा अपने ऊपर हावी करेंगे वो परेशानी उतनी आपकी बढ़ेगी, आपको उतना ही बेचैन रखेगी। आपका दिन का सुकून, रात का सुकून, वो सब आपका ख़त्म होगा। आपकी नींद और आपके बॉडी पार्ट्स जितने हैं वो सारे डिस्टर्ब होते हैं दोस्तों। तो कोशिश किया करें, रब पे भरोसा रखें। आज का जो वक्त गुजर गया उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, कल जो आएगा तो उसको कल देखें। लेकिन अगर हालात कुछ इस तरह से हैं कि कंटिन्यू आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अपने रब को और ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और उससे बातें करें, तन्हाई में बैठ के अपनी प्रॉब्लम उनसे, रब से शेयर करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो ज़रूर सुनता है। देर होती है, अंधेर नहीं है। और उसके अलावा दुनिया में आपके आसपास बहुत सारे आपके माँ बाप होंगे, आपके बहन भाई होंगे, या आपके दोस्त होंगे, बचपन के साथी होंगे, कुलीग होंगे, जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, भरोसा है, जो आपकी बात का पास रखता है, जो आपकी बातों को क्या कहेंगे अपने सीने में रखता है, अपने आपके राज को, तो वो उससे ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि आप रिलैक्स हो सकें। क्योंकि रिलैक्स होना ज़िंदगी में ये भी बहुत लाजमी है, और रिलैक्स नहीं तो आपके पूरे पट्टे जितने हैं बॉडी के, वो उनमें खिंचाव पैदा होता है और आप ज़्यादातर प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं मेरे दोस्तों। तो इसलिए खुश रहें और लोगों के साथ खुश उनको रखें, खुद भी खुश रहें, अच्छी बातें करें, नेगेटिव से बचें, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाएं। हर आदमी में बुराई के साथ कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो अच्छाई को तलाश करें और किसी को सुधारने के पीछे ना लगे, अपने आप को सुधारें। अपने कॉल व फेल से दूसरे को मुतासिर करें ताकि वो आपको फॉलो करें। अमूमन किसी के पीछे लगते हैं तो वो नहीं होता। वो उसके लिए तरीका यही है कि आप खुद इतने अच्छे बने, और वो अच्छा बनना आपको किसके लिए? रब की रज़ा के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हैं और जो कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उसके ऊपर चलते हुए अपने आप को सुधारें और दुनिया को सुधारना छोड़ दें, अपने आप को सुधारें और फिर देखें कैसी तब्दीली आती। तो आज मैं असल में बात करना चाहता था, मैं बात दूसरी कर गया। आपको मोटिवेशन के हवाले से मैं बात करना चाहता था। मेरे एक दोस्त हैं, वैसे भी देखता हूँ आजकल पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में, सिटीज़ में स्ट्राइक भी हो रही है और प्रॉब्लम भी आ रही है, और ये आज नहीं कंटिन्यू सभी इसके अंदर हिस्सा डालते आ रहे हैं। तो बहुत सारी हदीस है कुरान का, बहुत सारी जगहों पे हवाला भी है कि ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना इंसानों के ऊपर, होती है हमारे अपने अमाल की वजह से है। वो बाज़ दफ़ा अल्लाह इतना नाराज़ होता है कि हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर, अल्लाह बहुत सारी सूरह में ये भी कहता है, हम एक ग्रोह को दो ग्रोह बना देते हैं, फिर एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह से लड़ाते हैं, और फिर एक इंसान को दूसरे के लिए मसाइब उसके ऊपर वो मुसल्लत हो जाता है। इसी तरह ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देता है अल्लाह ताला जब बंदों से नाराज़ होता है, तो उसके बाद ये तकलीफ़ें मिलती हैं दोस्तों। तो इसका सब्र और शुक्र के साथ मुकाबला करना है। और ये बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मेरी हुकाम बाला से भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये इसके पीछे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे सरबराह भी आए थे जो बहुत सारा 18 घंटे लोड शेडिंग होती, तो उसको उन्होंने ख़त्म किया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कबायली इलाकों में ख़राब थी, कराची के अंदर ख़राब थी, सिंध के अंदर थी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी की। तो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में नहीं जाते, इंसान को सामने टीवी देखते हैं, उस पर चलते हैं। तो परखने के लिए भी हमें दीन की रहनुमाई लेनी पड़ेगी, यानी कि कुरान से लेनी होगी, हदीस से लेनी होगी। उसके बाद हम समझ पाएंगे कि जिस इंसान को कोई बुरा बोल रहा है, आया उसके अंदर बुराई है या अच्छाई है ही नहीं बिल्कुल कोई। तो बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं और बहुत सारे अच्छे काम किए होते हैं लोगों ने, लेकिन वो एक यहूद निसार की यलगार है, तो वो किसी को बुरा बनाने पे तुला हुआ है, और लेकिन होता तो वही है जो रब चाहता है। तो मेरी हुक्म वाला से कि लोग बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं, बहुत सारी खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बहुत सारी नाचाती होंगी, घरों में नाइतफाकी होगी, इतने बिल नहीं दिए जा सके। हमें मालूम है कि वो कुछ ऐसे हालात बने हैं पीछे
اور جو کہ وہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں. لیکن میں امید لاتا ہوں لوگوں سے، اور مجھے اللہ پہ بلیو آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے صحیح ہوگا. اور جو بھی حالات ہیں نا وہ آپ دیکھیے گا کیسے صحیح ہوتے ہیں. اس وقت تو میں بجلی کے بل کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا، تو میں ریکویسٹ کروں گا، میرے ایک دوست ہیں اور میرے عزیز بھی ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا ریاض آپ بات کریں یار، آپ کا چینل تو آپ اس بجلی کے حوالے سے، کہ جیسے دہلی کے اندر تو وہاں کا جو حکام بالا ہے پورے انڈیا میں نہیں، دہلی میں انہوں نے 200 یونٹ تک بجلی فری کی ہوئی ہے. اسی طرح پانی کا بل ہے، بجلی کا ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، وہاں بہت ساری چیزیں سہولت ہے. اور باقی وہ کمال کام کر کے بھی دکھا رہا ہے، حالانکہ وہ پوری انڈیا کے اندر وہ رینک نہیں ہو پا رہا ہے. تو اسی طرح ہم بھی کہیں گے کہ بہت مشکل میں ہیں تو گورنمنٹ ضرور کرے، تو وہ آئی ایم ایف والے بھی دیکھیں گے. تو آپ لوگوں کی بھی تو کچھ پاور ہے نا، تو لوگوں کو ریلیف دیں. آپ ویسے تو میری تو عائشہ کہ 100 یونٹ تک نا، 100 یونٹ تک آپ فری کر دیں، یعنی 99 یونٹ فری ہوں. اگر 100 ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر کچھ آپ چارج کریں، اور وہ ان 100 یونٹ کے حساب سے جس کی جتنی استعداد ہے نا، 100 یونٹ 200 یونٹ تک اس پہ اتنا ٹیکس ڈالیں، بہت زیادہ نہ ڈالیں. اگر کسی کا بل زیادہ ہے تو ابھی تو وہ لیسکو ہے، کسکو ہے، باقی جتنے الیکٹرک سپلائی کے جو ادارے ہیں وہ کچھ میرے خیال انسٹالمنٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ ایسی چیزیں کرنے جا رہے ہیں. تو وہ بل 99 جس کا ہو یونٹ تو اس کو آپ معاف کر دیں. تو میرے وہ دوست تھے وہ کہتے تھے ریاض اگر 60 یونٹ ہونا تو وہ کم سے کم معاف کر دیں. وجہ یہ کہ جو وہ ٹیکس ہے، اگر کسی کا بل زیادہ ہے تو ٹیکس پیڈ جو ہیں وہ اس میں اپنا ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں اپنے ٹیکس جو پے کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، جو سیلری میں ٹیکس ہے. تو وہ تو دوست سب کو تو نہیں معلوم. اسی طرح ہمارا زیادہ تر ایریا جو ہمارے تو وہ کیا کہیں گے، ہمارا اس پہ زراعت پہ مبنی ہے، اور وہ زیادہ تر تو ہماری آبادی دیہی علاقوں میں، چھوٹی سٹی ہیں، اور ایسے لوگ نہیں ہیں جو ٹیکس پیئر ہوں یا ٹیکس ریٹرن جمع کرتے ہوں. تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا گورنمنٹ سے کہ وہ 60 یونٹ والے ہوں یا 99 کے، تو اس کو معاف کر دے، اور تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا بالکل اجر دے گا ہمارے سب پاکستانیوں کو. اور وہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں دوسری ویڈیو بناؤں گا جس میں پھر یہ حالات کے حوالے سے میں بات کروں گا. دوسرا یہ کہ 200 یونٹ والے جو ہے نا ان کا جو ہے وہ کم سے کم اگر 50% نہیں کر رہی گورنمنٹ تو 25% ان کا کم کر دے. بجائے اس طرح کوئی چھوٹ دینے کے آپ ایسا نہ کریں، آپ 25% اس میں آپ کم کر دیں. اگر کسی کا 200 یونٹ ہے اور جو اس کا وہ بل بن رہا ہے اس میں 25% گورنمنٹ کر دے، اور اس بندے سے آپ اس کے لیے ریلیف دے دیں، اور باقی 75 ہے تو وہ پے کرے گا. اگر وہ بل زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی انسٹالمنٹ کر دیں. یہ ایک آسان حل ہے جو لوگوں کو ریلیف دلوا سکتا ہے. اور باقی کے جو لوگ ہیں جن کا زیادہ آتا ہے تو ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ان کے لیے بھی کچھ گورنمنٹ وہ جو ٹیکس والا جیسا معاملہ ہے وہ ٹیکس سے ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. کچھ اگر جو ٹیکس سے نہیں ہے تو وہ جتنا کچھ بنتا ہے تو وہ بل میں جتنا ٹیکس ان کو ریلیف مل سکتا ہے اتنی ہی اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ان کو ریلیف دے دے جن کے پاس ایسی سہولت نہیں ہے. تو آج کے دور کے اندر تو چند ایک لوگ بزنس مین ہیں وہ دیکھ لیں، یا جو کہ باہر کے ملکوں میں سیٹل ہیں جن کی فیملی ہے وہ دیکھ لیں، یا گورنمنٹ کے اداروں میں جو اچھی سیلری پہ، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ 20% ہوگا. 10% باہر رہتے ہوں گے، 15% جو گورنمنٹ کی ایسے اچھی جابوں پہ ہیں، اور 10% آپ بزنس مین کہہ سکتے ہیں. ٹوٹل میرے خیال ہے 35% بنتا ہے یہ جو یہ ساری پھٹیکیں برداشت کر سکتے ہیں، تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں. بجلی کے زیادہ بل ہو گئے، مہنگائی کو، لیکن 65% نا میں کہہ سکتا ہوں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور میں خود بھی انہی میں شامل ہوں. بہت مشکل ہوتی ہے زندگی کا سفر، بچوں کے ساتھ گزارنا آسان نہیں ہے. میں کھا بھی لیتا ہوں، کسی سے لے لیا، ادھار لے لیا، یا آج ہو گیا کل نہیں ہوا، یہ پھر بھی اچھی زندگی گزر رہی ہے. لیکن یار جن کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ تو سوچ کے روم کے کھڑے ہوتے ہیں، بعض دفعہ راتوں کو رو پڑتے ہیں. لوگوں کی بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے. ایسے میں جو مخیر حضرات ہیں ان سے کچھ بن سکتا ہے تو وہ تھوڑا سا واچ کریں. آپ کے آس پاس آپ کے ریلیشن پرسن جو ہیں، یا دوست ہیں، نیبر ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کچھ بجلی کے بلوں کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی کچھ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کرنا چاہیے. اس طرح سے کریں جیسے دین میں ہمارے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تاکہ ان کی عزت نفس جو ہے نا وہ مجروح نہ ہو. تو یہ کام ضرور کریں. اور باقی یہ جو مختلف خیراتی ادارے بنے ہوئے ہیں تو میں تو اس میں یہی کہوں گا لوگوں کو کہ وہ پیسہ کچھ اور لوگوں کا ساتھ ملائیں اور انڈسٹری بنا دیں. ایک انڈسٹری بنا دیں گے نا آپ، اس کے اندر تقریباً 100 خاندان چلیں گے. 100 خاندان کا مطلب سوچ لیں کتنے لوگ بنتے ہیں.
ہر خاندان میں 5 افراد بھی لگائیں تو دیکھو یہ کہاں جاتے ہیں، 5,000 بنتے ہیں۔ اسی طرح وہ انڈسٹری بنے گا، ایک تو وہ جو ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی مانگنے والی، نمبر 2 وہ خود خوش ہوگا، اس کے بعد آگے بڑھنے کی جستجو کرے گا، ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا، ہم ایکسپورٹ میں بیٹ کر سکیں گے دوسرے کنٹریز کو۔ تو انڈسٹری لگائی جائے، ایگریکلچر کو پروموٹ کیا جائے جیسے گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ خیر میں واپس آتا ہوں، یہ گفتگو دوسری ویڈیو میں اپنے کروں گا ولاگ میں، یہ میں الیکٹرک کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو گورنمنٹ اس کے اوپر ضرور سوچے، گیس کے بل پہ، اور اس پہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے نا وہ ریلیف ضرور دے۔ جو فری جو کرنے کے ہیں نا وہ 99 یا 60 یونٹ جو ہے وہ فری کریں۔ ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں دوستوں ایز اے تمام پاکستانیوں کی طرف سے۔ اور اسی طرح جو 100 سے اوپر ہے اور 200 تک کے اندر ہے 199 ہے، ان کو جو ہے وہ ریلیف دے دے، 25% 30% ہے وہ ان کو دے دے ریلیف، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ ٹیکس میں چلو وہ باقی لوگ جو ہے وہ ٹیکس سے ایڈجسٹ کر سکیں گے، وہ شروع میں مشکل ہوگی، بعد میں وہ لوگ بھی اس کے عادی ہو جائیں گے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے، اور کیونکہ سدا تو ایسا نہیں رہے گا نا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، یہ پراپرٹی یہ ساری چیزیں تو اس کو جلاؤ گھراؤ سے تھوڑا اوائڈ کریں، یہ گورنمنٹ کو پروٹیسٹ ضرور کریں، روڈوں پہ آئیں، اس طرح نہ آئیں جیسے بے نظیر کے مرنے پہ ہوا، اور بہت سارے ایسے ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، سارا ملاک ریلوے پوری برباد ہوگی جب بے نظیر مر گئی، اس کے بعد ریلوے پیچھے آج تک سنبھل نہیں پائی ہے۔ اب دیکھو سندھ کے اندر یہ بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے، باقی نہیں صوبوں میں اسپیڈ، اگر ٹرینوں کو اگر آپ ان کی گوگل پہ آپ سرچ کریں نا ٹرین کو، ریل کو، آپ اس پہ دیکھیں گے جب پنجاب کے اندر چل رہی ہوگی تو ٹرین 100 چل رہی ہوگی، 80 چل رہی ہوگی، 120 تک چلی جاتی ہے، 130 بھی چلی جاتی ہے، 114 110 یہ اسپیڈ چلی ہوئی۔ جیسے سندھ شروع ہوتا ہے نا وہ اسپیڈ بھی نیچے آ جاتی ہے، 60 40 50 30 80، ایک تو ٹریک بھی صحیح نہیں ہے اور پھر خطرہ الگ رہتا ہے۔ تو یہ چیز یہیں کیوں ہوتی ہے، لمحہ فکری ہے۔ خیر جانتے ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہے، ان کو بھی معلوم ہے سندھ کے اندر کیا ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں ہر ایک کا 10-15 سال تو ہوتا ہی ہے پیریڈ، 10-15 سال کے بعد نا اللہ خود حرکت میں آتا ہے، اگر کوئی ایکشن نہیں لیتا نا تو پھر رب حرکت میں آتا ہے۔ جیسے فرعون کی اتنی بڑی سلطنت تھی نا، لوگوں نے تو نہیں کیا تھا کچھ چینج کرنے میں، ایک موسیٰ سے وہ ختم کروا دی تھی، اور پھر وہ ساری املاک وہ جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے نا اور جو رب کو مانتے تھے اور جن کا فرعون دشمن تھا وہ ان کو مل جاتی ہے۔ اللہ کہتا میں نے پھر سب ان کو دلوا دیتا ہوں، تو اس کے لیے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی خیر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت دے، ہم اپنی اصلاح کریں، تنقید نہ کریں لوگوں کو، اور پاکستان کے جو ایسٹس ہیں نا یار پلیز اس کو نہ نقصان پہنچائیں، ان کو نہ نقصان پہنچائیں، کام میں ضرور مشکل ڈال دیں کہ وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ آگ لگانا، چیزوں کو جلانا، یہ ریلوے میں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، میں دوسری ویڈیو کے اندر ضرور یہ ساری بات کروں گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔